جی میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود یور ہوسٹ عالیہ شاہ. آپ سب کو اپنے شو میں ویلکم کرتی ہوں اور آج ہمارے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جنید قریشی صاحب, ڈائریکٹر افساس. جنید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. شکریہ. سر اسٹارٹ کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر جو یہ پروٹیسٹ ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں تک بات پہنچ گئی کہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس بار یہ جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے اب اس کے بعد نیا پروٹیسٹ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اتنے بڑے پہلے پروٹیسٹ ہوئے تھے, پھر ڈائیلاگ ہوا, اور اب تو اس سے بھی بڑے پروٹیسٹ ہوئے. شکریہ عالیہ جی, آپ نے پھر سے مجھے مدعو کیا آپ کے پروگرام میں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو مطلب جو پاکستان آکیوپائڈ کشمیر, آزاد کشمیر, تو میں تو اس کو یہ نہیں سمجھتا. میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, یہ آزاد نہیں, یہ آزاد کشمیر ہے. سر چلیں پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کہہ دیتے ہیں, جس طرح ہم انٹرنیشنل اس پہ لیتے ہیں. ہاں, جو آفیشیل اس کی یو این میں جو اس کی چلے یہ کہہ لیتے ہیں, کیونکہ یو این کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا یا کرتا بھی ہوں, تو پاکستان ایڈمنسٹریٹ جموں کشمیر کہہ لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے, یہ پروٹیسٹ کچھ سال پہلے بھی سٹارٹ ہوئے تھے, اور اس وجہ سے سٹارٹ ہوئے تھے. یہ بیسک جو وہاں پر جو الیکٹریسٹی اور جو رائزنگ فوڈ کاسٹ اور جو انفراسٹرکچر اور جو ڈیولپمنٹ اور جو جابز اور ان چیزوں کے لحاظ سے یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے تھے. اور اس وقت بھی یہ پروٹیسٹ بہت زیادہ ہوئے تھے, بہت زیادہ آگ لگی تھی. آج اس دفعہ تو پھر سے ہو گئے, اور یہ مطلب ڈیڈلی بھی ہو گئے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک میری خبر ہے کوئی 8-10 لوگ مرے ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں. تو دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے, چاہے یہ اس وقت ضرور ایٹ دا مومنٹ یہ مطلب الیکٹریسٹی, فوڈ کاسٹ وغیرہ ان چیزوں کے لیے, لیکن بیسکلی ان پروٹیسٹ کی جو روٹ کاز ہے, وہ روٹ کاز یہ ہے کہ جو باقی اس خطے میں جو سول لبرٹیز ہیں, اور وہ آج سے نہیں ہے, جو پچھلے دہائیوں سے, مطلب آلموسٹ 80 سال سے جو سول لبرٹیز ہیں اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہاں پر اسٹیٹ کی, اس میں جو کوتاہیاں ہیں, اصل میں اس کی روٹ کاز وہ ہے. روٹ کاز یہ ہے کہ اس خطے کو آپ نام دے دیں آزاد کشمیر, اور اس خطے میں آپ ایک نام نہاد اسمبلی بھی قائم کر لیں, اور اس خطے میں آپ 74 کی ایک کانسٹیٹیوشن بھی ان کو دے دیں. لیکن جب تک وہ سول لبرٹیز, جب تک وہ اکاؤنٹیبلٹی زمین پر نظر نہیں آئے گی, تو بات یہ ہے کہ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. اور لوگوں نے یہ پہلے بھی اٹھائی ہے, 80s میں اٹھائی ہے, 70s میں اٹھائی ہے. دیکھیں, بیسک ایشو یہ ہے, ہم نے اب یہ ایگری کیا کہ ہم اس کو پاکستان ایڈمنسٹرڈ جموں اینڈ کشمیر کہہ لیتے ہیں. میں نے تو یو این میں ایک دفعہ ایک سپیچ میں یہ پروپوز بھی کیا تھا کہ دیکھیں, یہ خطہ جو ہے یہ پاکستان آکیوپائڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی لیگل ٹائٹل نہیں ہے. پاکستان نے حملہ کیا کشمیر پہ, اور جنگ کی صورت میں یہ خطہ ان کے پاس رہ گیا کیونکہ یو این کی سیز فائر ہوگی. ہندوستان اس کے برعکس, ہندوستان کے پاس ایک لیگل ٹائٹل ہے, ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے. تو آپ دونوں چیزوں کو ہائفنیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہندوستان کے پاس ہے وہ بھی ایڈمنسٹرڈ ہے اور جو قبضہ ہے وہ بھی ایڈمنسٹرڈ ہے. لیکن چلیں, آج ہم نے اس پہ ایگری کیا کہ ہم ایڈمنسٹرڈ یوز کریں گے, تو وہی کرتے ہیں. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جس طریقے سے اس خطے کو رول کرتا ہے, وہ ایک کالونی کی طرح رول کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 49 کی جو کراچی ایگریمنٹ ہے, اس میں پہلے اس خطے کو اور گلگت بلتستان کو الگ کر دیا گیا, حالانکہ یہ دونوں جموں و کشمیر کے حصے ہیں اور دونوں ہی انٹیگرل پارٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے. پھر یہ ہوا کہ جو کشمیر کی جو منسٹری آف کشمیر افیئرس جو ہے, وہ بیسکلی, حالانکہ یہاں پر ہے ایک اسمبلی بھی ہے, ایک نام نہاد پریزیڈنٹ, ایک نام نہاد پرائم منسٹر, ایک کانسٹیٹیوشن بھی ہے 74 کی جو ایکٹ 1974 ہے, لیکن اس خطے کو 4 لینٹ آفیسرز رول کرتے ہیں. اچھا, لینٹ آفیسرز ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مطلب لٹرلی لینٹ کیے جاتے ہیں اسلام آباد سے اس خطے کو رول کرنے کے لیے. وہ ہیں آپ کے چیف سیکرٹری,
انسپیکٹر جنرل آف پولیس, ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ اور فائنانس سیکٹری. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکٹ 74 ہے جس 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 کی بیسس پہ یہ رول ہوتا ہے یا چلتا ہے, آپ یہ دیکھیں, میں نے اس پہ کچھ لکھا بھی تھا پہلے کہ اس کی جو پری ایمبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ whereas the future status of J&K is yet to be determined in accordance with UN resolution وغیرہ وغیرہ جو بھی ہونے تھے وہاں پر لیکن آگے جا کے یہ کہتا ہے, دیکھیں ایک تو یہ ہے UN resolution کہتے ہیں, پھر پاکستان نے خود شملہ ایگریمنٹ میں یہ کہہ دیا جی یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے, کیونکہ ان کو اپنے 93,000 جو فوجی تھے وہ واپس لانے تھے. پھر اسی کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ نو پرسن اور پولیٹیکل پارٹی ان آزاد کشمیر شیل بی پرمیٹڈ ٹو پروپیگیٹ اگینسٹ اور ٹیک پارٹ ان ایکٹیویٹیز ڈیٹریمنٹل ٹو دی آئیڈیالوجی آف دی اسٹیٹ سکسیشن ٹو پاکستان. مطلب آپ آزاد کشمیر میں آزادی کی بات, ہندوستان کی بات, دیکھیں ہندوستان کی بات تو UN ریزولوشن نے بھی آپ کو حق دیا ہے, لیکن آزادی کی بات یا ہندوستان کی بات نہیں کر سکتے. آپ کو یہ نوکری کرنے سے پہلے یا کوئی گورنمنٹ جاب کرنے سے پہلے یا کسی الیکشن لڑنے سے پہلے یا کسی اسکول میں داخلہ لینے سے پہلے آپ کو یہ سائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوئل ہیں اس آئیڈیالوجی سے کہ جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اور پھر 52 ایسے سبجیکٹس ہیں اس 1974 ایکٹ میں, 52, جس میں آزاد کشمیر کی اسمبلی, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ کا کوئی بولنے کا حق نہیں ہے. یہ سارے جو منسٹری آف کشمیر افیئرز ہے جس کے چیئرمین پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, یہ ان کے ماتحت ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک خطے کو, آپ یہ دیکھیں اس جگہ کی آبادی کتنی ہے, مطلب یہ جو پاکستان ایڈمنسٹرڈ J&K کا خطہ ہے, یہ جو بیلٹ ہے ایک, اس کی آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے, 45 لاکھ کے 50 لاکھ ہوگی. اس میں سے 25 لاکھ لوگ باہر رہتے ہیں, لندن میں رہتے ہیں, UK میں رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں, کیونکہ یہاں پر کوئی جاب اپرچونٹی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر میں دیکھیں ٹرین سروس نہیں ہے, 80 سال ہو گئے ہیں, پاکستان یہ کہتا ہے یہ خطہ آزاد ہے, ان کے پاس ٹرین سروس نہیں ہے, میڈیکل کالج ایک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, انڈسٹری ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے, اچھا ایئرپورٹ ایک بھی نہیں ہے, شاپنگ مال ایک بھی نہیں ہے, ہائی وے ایک بھی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک خطے کو آپ نے ایک تو قبضہ کیا ہوا ہے, اس کے بعد آپ نے اس خطے کو نام دے دیا آزاد کشمیر, اور اس کے بعد آپ 80 سال میں ایک ایئرپورٹ نہیں بنا سکے, جبکہ 50% آبادی باہر رہتی ہے. اگر میں اس خطے کا رہنے والا ہوں تو میں نے پہلے اسلام آباد لینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آگے جا سکتا ہوں گاڑی کے تھرو, کیونکہ میرے پاس ایئرپورٹ نہیں, ہائی وے نہیں ہے, میڈیکل کالج نہیں ہے, الیکٹریسٹی یہاں کا خطہ جنریٹ کرتا ہے, وہ پاکستان اسلام آباد کو بیچتا ہے مثال کے طور پہ 2 روپیہ یونٹ میں. اچھا پھر اسلام آباد گریڈ سٹیشن میں اس گریڈ سٹیشن کے تھرو واپس بیچتا ہے یہاں کے لوگوں کو 10 روپیہ میں. مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس دفعہ مطلب اوسٹینسبلی مطلب سرفیس پہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ ڈیمونسٹریشنز صرف الیکٹریسٹی اور فوڈ کاسٹ اور آٹے کی پرائس اور چاول کی پرائس اور وغیرہ ان چیزوں کے لیے تھا. لیکن آپ کے ویورز کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسے ہی نہیں آتی ہیں, اچانک سے لوگ اتنی تعداد میں اٹھ کے ڈیمونسٹریشن نہیں کرتے ہیں, اپنے لوگ نہیں مرواتے, اپنے لوگ گھائل نہیں کرتے ہیں. اس کا جو بیسس جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو غلاموں کی طرح اسلام آباد نے ٹریٹ کیا ہے. اس خطے کے لوگوں کو اسلام آباد نے اس خطے کے لوگوں کی آزادیاں چھین کے رکھی ہیں, ان کی سول لبرٹیز, مطلب ان کے پاس یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا خواب رکھ کے جو پاکستان نے اس جگہ کو نام دیا ہے, جو جھوٹا نام ہے لیکن دیا ہے, آزاد کشمیر کی خواہش رکھ کے نوکری کر سکے. ان کو پہلے سائن کرنا ہے کہ ہم
یہ مانتے ہیں کہ یہ خطہ پاکستان کا حصہ ہے. تو یہ آج اللہ کا شکر ہے کہ چلیں لوگوں کی جانیں شاید اب بچ جائیں گی. اور آج اچھی بات ہے اگر وہاں کی لیڈرشپ نے, وہاں کے لوگوں نے اپنی مانگیں کچھ منوائی ہیں, اور اس میں ایک ڈسکشن, ایک ڈیبیٹ. دیکھیں بڑی سے بڑی جنگ کے بعد بھی آپ کو ڈیبیٹ ہی کرنا پڑتا ہے, تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر ڈیبیٹ ہوا ہے, اگر ایک ڈسکشن ہوئی ہے, کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اس سے ظاہر سی بات ہے کچھ راحت ملے گی. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک اس خطے میں لوگوں کے بنیادی حقوق, انسانی حقوق کی بالادستی نہیں ہوگی, تب تک اس خطے میں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. کیونکہ بنیادی طور پہ انسان صرف الیکٹریسٹی کا یا کیا کہتے ہیں کھانے کا یا فوڈ کاسٹ کا یا ان چیزوں کا بھوکا نہیں ہوتا. انسان بنیادی طور پہ عزت نفس اس کو چاہیے, اور یہاں کے لوگوں کو روندا گیا ہے. جو لوگ مطلب اتنا فورن انویسٹمنٹ آتی ہے یہاں کے باشندوں کی وجہ سے, اور ان کے پاس ایک ایئرپورٹ نہیں, ایک میڈیکل کالج نہیں ہے, اور آدھی سے زیادہ آبادی باہر دھکے کھا رہی ہے, یا تو عرب کی دھوپ میں یا پھر یورپ کی سڑکوں پہ, اور وہاں مزدوریاں کر رہی ہے. کیونکہ 80 سال میں پاکستان اس نام نہاد آزاد کشمیر میں لوگوں کو آزادی بھی نہیں دے سکا. تو یہ الیکٹریسٹی اور کھانا اور پینا اور سکول اور کالجز کی تو بات ہی نہیں ہے, بولنے کی آزادی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو. تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً تب تک چلتا رہے گا جب تک پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بات نہیں مانیں گی کہ انہوں نے, یہاں کے لوگ انسان ہیں اور ان کو اپنی سوچ اور اپنی بات کرنے کا پورا حق ہے, اور ان کو ان کی بنیادی حقوق دینے چاہیے. اچھا جنید صاحب, ابھی آپ نے کیونکہ یہ بات جو ہے وہ مینشن کی کہ میڈیکل کالج نہیں ہے, ریلوے نہیں ہے, ٹرین نہیں ہے, ایئرپورٹ نہیں ہے. میں ابھی ویسے میں نے اس کو سرچ کیا کیونکہ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں, کشمیر وہاں پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیر آر سیورل میڈیکل کالجز ان آزاد کشمیر انکلوڈنگ دی پبلک پونچھ میڈیکل کالج, راولا کوٹ, محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل کالج ان میرپور آزاد کشمیر, اینڈ کشمیر میڈیکل کالج مظفر آباد. آپ اگر یہ دیکھیں گے یہ سارا پروپیگنڈا ہے. کچھ اس میں ایسے ہیں جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں جو 2012 میں اسٹیبلش ہوئے ہیں, 2014 میں اسٹیبلش ہوئے ہیں, 2019 میں اسٹیبلش ہوئے ہیں. یہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہوئے ہیں. آپ دیکھیں, آپ مجھے ڈھونڈ کے دے دیں کہ 1970 میں کوئی میڈیکل کالج ہوگا, 1980 میں, 90 میں, 2000 میں, 2005 میں. یہاں پر کشمیر یونیورسٹی اور جموں یونیورسٹی کو 100 سال ہو گیا ہے. تو ایئرپورٹ جو ہیں, 2 ایئرپورٹ ہیں. اب پھر وہی بات ہے, یہ پروپیگنڈا کی بات ہوتی ہے. 2 ایئرپورٹ ہیں, دونوں ڈس فنکشنل ہیں. اب پاکستانی میڈیا یا پاکستانی لوگ اس کو یہ اچھالے نہیں جی وہاں 2 ایئرپورٹ ہیں, لیکن وہ دونوں ڈس فنکشنل ہیں. مطلب وہاں جہاز نہیں اترتے ہیں, نہ جہاز وہاں سے فلائی کرتے ہیں. تو یہ تو مطلب یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لوگ کر سکتے ہیں, لیکن جو ریسرچ کرتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ اب ایک ایئرپورٹ آپ نے بنا کے رکھا ہے, آپ اس کو یہ بتا دیں کہ جی ایئرپورٹ ہے, لیکن جہاز وہاں اترے نہیں, تو اس ایئرپورٹ کا کیا فائدہ. آپ پرائیویٹ میڈیکل کالج کھول کے بیٹھے جہاں پر نارمل بچے کو, نارمل انسان کو داخلہ نہیں مل سکے کیونکہ وہاں کروڑوں کی فیس ہے, تو اس میڈیکل کالج کا کیا فائدہ. وہاں تو آرمی کے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کو ایک بریگیڈیئر چلاتا ہے, ایک ISI کا آرمی کا بریگیڈیئر چلاتا ہے. پہلے اس کو آج کل اس کو جوائنٹ JIN جوائنٹ انٹیلیجنس نارتھ کے ڈپارٹمنٹ سے چلاتا ہے, اور وہاں کے لوگ اس کو, چاہے وہ کوئی بھی نام ہو اس کو بریگیڈیئر راتھوڑ کہہ کے پکارتے ہیں. تو وہاں پر بہت سے آرمی کے لوگ, ISI کے لوگ تعینات ہیں. ان کے بچوں کو بھی تو اسکول جانا ہے, ان کے بچوں کو بھی تو, لیکن میں عام کشمیری کی بات کر رہا ہوں. وہ کروڑوں روپیہ کہاں سے لائے گا جب آدھی سے زیادہ آبادی ریگستانوں میں اور یورپ کی سڑکوں پہ اپنی روٹی کما رہی ہے. تو اچھا ایک بات آپ نے بیچ میں کہی, میں اس پہ
اپنی انفارمیشن کے لیے بھی یہ جاننا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ دیکھیں جس طرح پاکستان نے قبضہ کر لیا کشمیر پر اور اس کو جو ہے آپ نے نام رکھ دیا اور اس کو آزاد کشمیر کرا وغیرہ. اچھا تو اسی طرح اگر وہ پاکستان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے بنوا دیا, ٹکڑے کر دیا, اس کو جو ہے اب نام رکھ دیا, تو اسی طریقے سے وہ اس کو لیتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ کیا ہم اس کو اس پیمانے پر تول سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, بنگلہ دیش میں انڈیجنس ایک موومنٹ تھی. بنگلہ دیش کے لوگ آپ کی ریسزم, آپ کے ڈسکرمنیشن سے تنگ آ چکے تھے. آپ نے وہاں پاکستان میں جو الیکشن ہوئے آپ نے وہ ہار دیے, لیکن کیونکہ آپ بنگالیوں کو انفیریئر سمجھتے تھے آپ نے ان کو مینڈیٹ دینے سے انکار کر دیا. آپ نے ان پہ اردو تھوپنے کی سازش کی, انٹلیکچوئلز ان کے مارے. تو بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی تو ایک انڈیجنس موومنٹ تھی, شیخ مجیب الرحمان کا 6 پوائنٹ ایجنڈا تھا. آپ نے جب وہ نہیں مانا, پھر جب وہ الیکشن جیت گیا آپ نے اس کو مینڈیٹ بھی نہیں دیا, تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے خلاف ایک آواز اٹھائی اور اپنا ملک الگ کیا. اور اس الگ کرنے میں بھی 3 لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا ہے, لوگ مرے ہیں جس کو دنیا جینوسائیڈ کہتی ہے. تو اس کا تو کوئی مطلب, بنگلہ دیش تو ایک پراؤڈ نیشن ہے جس نے اپنا ملک بنایا, اور آج ہر لحاظ سے ویسٹ پاکستان یا جو آج کا پاکستان ہے, ہر لحاظ سے, ہر انڈیکس میں اس سے آگے ہے. تو بنگالیوں کو تو شکر کرنا چاہیے بنگلہ دیش کے لوگوں کو کہ وہ الگ ہو چکے, ورنہ آج بھی اسی دلدل کا حصہ ہوتے وہ. سر وہ شیخ حسینہ کے جانے کے بعد وہ بھی کشکول کی طرف آ گئے. اچھا اب دیکھیں یہ اتار چڑھاؤ اور ڈفرنٹ آف یہ مطلب دیکھیں رائٹ ونگ لیفٹ ونگ یہ چلتا رہتا ہے, لیکن بنگلہ دیش اپنے آپ میں ایک ملک ہے, انڈیپینڈنٹ ملک ہے, اور ایک بہت پراؤڈ ملک ہے اور سسٹینیبل ملک ہے. جی جی بالکل سر, جو ہے وہ ان کی اپنی ایک اب شناخت ہے اور ان کو ویسے ہی بالکل لینا چاہیے اور بولنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا جنید صاحب, آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کشمیر کی, کیونکہ بات چل رہی ہے تو چلیں کشمیر کے اوپر ذرا بات کیے لیتے ہیں. سر آپ نے ایک JKLF پہ ایک سٹیٹمنٹ دی. یاسین ملک صاحب تو خدا کا درجہ رکھتے ہیں پاکستان میں سر, مطلب کہ وہ تو اللہ نبی کے بعد اگر کوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے حریت کا سب سے بڑا رہنما, سب سے بڑا لیڈر جو ہے یاسین ملک ہے, اس کے بعد ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ وہاں پر چھوڑا نہیں جا رہا جیل سے. آپ نے اس کے اوپر ایک نئی ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ سب ہکا بکا رہ گئے کہ یہ آپ نے کیا کہا. سر وہ کیا سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر کیا بیک لیش آیا ہوا, اور اس کے بارے میں اب آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں میری رائے اس کے بارے میں یہ کوئی نئی رائے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے رہی ہے JKLF کے بارے میں. حالانکہ میرے والد صاحب جو ہے JKLF کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہے, لیکن میں نے نہ وہ لیگیسی کبھی کلیم کی ہے, نہ وہ لیگیسی کبھی میں نے اس کو آگے چلانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب میری پیدائش سے پہلے اگر کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو ضروری نہیں ہے نا میں اس کو کلیم کروں, میں اپنا ایک دماغ رکھتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یاسین پیغمبر اور خدا کے بعد یاسین ملک کو مانتے ہیں, تو مجھے پاکستانیوں کی جو تھوڑی بہت میں مطلب ان کی سوچ کی میں عزت کرتا تھا, وہ بھی آج پھر بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. نہیں سر, وہی مانتے ہیں نا, وہی پاکستانی مانتے ہیں نا جو جہاد کو پسند کرتے ہیں اور جو جہاد کو انڈورس کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ اس کی تو پوری تاریخ ہے نا پاکستان کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے کہ JKLF جو ہے, اگر مسئلے کشمیر کو, اگر آج ہمیں دنیا دہشت گرد کی نظر سے دیکھتی ہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ JKLF کا ہے, اس میں سب سے بڑا ہاتھ جماعت اسلامی کا ہے اور JKLF کا ہے. بات یہ ہے کہ JKLF جو ہے اس نے یہاں پر سب سے پہلے کشمیری مارنا شروع کیے, کشمیری پنڈت مارنا شروع کیے, کشمیری لڑکیوں کا ریپ کرنا سٹارٹ کیا. JKLF ایک گنڈا تنظیم ہے, JKLF کوئی آزادی مانگنے والی تنظیم نہیں ہے. یہ پہلے ISI کے گود میں بیٹھی رہی اور ISI سے پیسے لے کے یہاں پر خون خرابہ کیا. پھر ایک وقت آیا جب ہندوستانیوں نے ان کو انگیج کر دیا اور ان کو یہ کہا کہ بھئی یہ بندوق چھوڑو, تو آؤ بات چیت کر کے اس معاملے کو حل کرتے. پھر یہ ہندوستانیوں کی گود میں بیٹھ گئی, لیکن لائلٹیز ان کی ہمیشہ بندوق اور دہشت گردی کی طرف رہی, پاکستان کی طرف, پاکستان کے نسبت. اور ایک وقت آیا جب یہ دونوں کی گود میں بیٹھے تھے اور دونوں کو ایک رول ادا کر رہے تھے. تو میں نے دیکھیں
حالانکہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، لیکن یاسین ملک صاحب پہ قتل کا الزام ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، کڈنیپنگ کا الزام ہے، منی لانڈرنگ کا الزام ہے، حوالہ کا الزام ہے، اور یاسین ملک صاحب نے بہت ٹائم اس پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ لکھا کورٹ میں، کیونکہ کورٹ میں یہ ہوا تھا کہ وہاں سے یہ کہا گیا ان کو لائف سینٹنسز 2 ملی ہیں، بٹ اپیل ہوئی تھی کہ نہیں ان کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ اب وہ ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے اس پہ ایک ایفیڈیوٹ لکھا، اور ایفیڈیوٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ بھئی میری تو اتنے سالوں میں جب میں کشمیر میں تھا تو میں تو انڈین پرائم منسٹروں کے ساتھ، انٹیلیجنس آفیشلز کے ساتھ، انڈین آئی بی کے ساتھ، انڈیا کی مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے میں تو پاکستان جاتا تھا اور ان لوگوں اور ایک کانسٹیٹوئنسی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں بات چیت ہو سکے۔ سر سیریسلی انہوں نے اپنی ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہے کہ وہ انڈینز کے کہنے پر پاکستان جاتے تھے؟ ہاں، انڈینز کی کہنے پہ، انڈیا کے مطلب نالج میں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انڈیا کے نالج میں تھا، کہنے پہ تھا، تو وہ اس سفر کا خرچہ آپ یا میں تو نہیں دیں گے نا۔ تو بات یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھیں لیڈر ہوتا ہے، جیسے شیخ عبداللہ لیڈر تھا، ایک ماس لیڈر جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے گاندھی جی ایک لیڈر تھے، جیسے نہرو ایک لیڈر تھے، نیلسن منڈیلا لیڈر تھا۔ یہاں تو ہر مطلب بندے کو جو 2 دن کے لیے جس کو جیل اٹھا لیتے ہیں اور وہ آئی ایس آئی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بنا دیتے ہیں نیلسن منڈیلا آف کشمیر۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی ہے اور اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ مطلب ہم سر ابھی تو عمران خان جو ہے ان کو نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر کسی نے نیلسن منڈیلا کو یا تاریخ کو پڑھا ہو تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سارے جو تھے یہاں پر کشمیر میں جے کے ایل ایف کے لوگ، یہ یا تو کوئی اپنے محلے میں نلکا ٹھیک کرنے والے تھے، کوئی ترخان تھا، کوئی پلمبر تھا، کوئی ٹین ٹھیک کرتا تھا۔ یاسین ملک صاحب جے کے ایل ایف میں جانے سے پہلے ماڈل بننے کا شوق رکھتے تھے، حالانکہ 10ویں فیل ہیں لیکن ماڈلنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جب بندوق آئی، کیونکہ ان لوگوں کے سوشل سٹیٹس اور فائنینشل سٹیٹس اس خطے میں اس جگہ پر بہت لو تھے، جب بندوق آئی انہوں نے وہ بندوق اٹھا لی اور اس سے انہوں نے اپنے آپ کو سوشل سٹینڈنگ میں اوپر کر دیا، اسی بنیاد پہ بزنس بھی بنائے، لڑکیوں سے شادیاں بھی کی اور گنڈا گردگی بھی کی۔ تو میں نے یہ کہا کہ یاسین صاحب کی ایفیڈیوٹ کے مطابق یاسین صاحب تو ایک بروکر تھے، جو مطلب ہمیں تو یہ بتایا گیا لیڈر تھے، اور آپ جس طرح کہہ رہی ہیں پاکستان کے جہادی بھی کہتے تھے لیڈر تھے، بٹ وہ ایک بروکر تھے۔ وہ کبھی پاکستان کے کہنے پہ تو کبھی ہندوستان کے کہنے پہ لوگوں ایک کانسٹیٹوئنسی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو کبھی یہاں سے جاتے تھے خبر لے کے یا میسج لے کے، کبھی وہاں سے آتے تھے خبر اور میسج لے کے۔ سر یعنی کبوتر کا کام بھی کر رہے تھے نا۔ اب ایسے بندے کو میں لیڈر نہیں مانتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں پہ دیکھیں، آپ کسی کی آئیڈیالوجی سے انکار کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی آئیڈیالوجی سے میں انکار کرتا ہوں، لیکن کم از کم ان کے ہاتھ خون سے رنگے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں پر دہشت گردی کی، لوگ مارے اور ریپس کیے اور مرڈرز کیے، ہاں وہ میرے لیڈر نہیں بن سکتے۔ اور پھر جب وہ خود یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی ادھر کی خبر تو ادھر کی خبر تو یہ چیزیں کر رہے تھے، تو وہ تو خود یہ مانتے ہیں کہ وہ لیڈر نہیں تھے، وہ اس میں ایک پیادہ تھے جو کبھی ہندوستان کے کہنے پہ کبھی پاکستان کے کہنے پہ اپنا خبری کا کام کر رہے تھے، اور اس میں جو ان کے مفاد ہوتے تھے وہ نکال رہے تھے۔ تو اس کو ہماری زبان میں مطلب اس کو انگریزی میں بروکر کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ایک تھوڑا مطلب غیر مطلب اخلاقی اس کا مطلب نکلتا ہے آج کی زبان میں، بٹ اس کو ایک بروکر کہتے ہیں۔ مطلب ہمارے کشمیری میں تو اس کو درال کہتے ہیں اور اردو میں اس کو دلال کہتے ہیں۔ تو اب دلال مطلب ہوتے ہیں نا جو کبھی کوئی بلڈنگ کا بیچنا، تو اس میں اپنا سے کوئی کمیشن نکال لینا، کلائنٹ سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، بیچنے والے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کی لیڈرشپ تو یہ ہے۔ اب یاسین ملک کو آپ نے مطلب آپ اگر کہتی ہیں کہ وہ
پیغمبر اور خدا کے بعد ان کو کچھ لوگ مانتے ہیں تو ان پہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. بٹ میرے لیڈر نہیں ہیں, ہم کشمیریوں کے لیڈر نہیں ہیں. ہاں نہیں سر, وہ جو میں بھی انہی کی بات کر رہی ہوں جو ان کو مانتے ہیں, لیکن بہت بڑا ایک ماس لیول پر ایسے پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں. نہیں تو ہوگا, دیکھیں میرے میرے جی میرے 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 والد صاحب ایک فاؤنڈنگ ممبر تھے, انہوں نے 71 میں ہائی جیک کیا. میں آج بھی اوپنلی یہ کہتا ہوں کہ جو ہائی جیک انہوں نے 71 میں کیا وہ ایک دہشت گردی کا عمل تھا, اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے, اور میں اس کو دہشت گردی مانتا. اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ وہ میری پیدائش سے 11-12 سال پہلے کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری سوچ, مطلب یہ میری سوچ کی وجہ سے ہی یا میری ایوالونگ ہونے کی وجہ سے ہی میں ان میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتا ہے نہیں جی کچھ بھی ہوا ہو میرا باپ ہے تو ٹھیک تھا. نہیں, بالکل غلط تھا. میرے مطلب جو 1971 کی ہائی جیکنگ تھی اس نے کشمیریوں کو دیا کیا؟ ایک دہشت گردی کا عمل تھا, اس وقت بھی تھا, آج بھی تھا. اور اگر جے ٹھیک. کے ایل ایف کے وہ فاؤنڈنگ ممبرز تھے تو اس جے کے ایل ایف نے ہمیں کیا دیا سوائے قتل و غیرت کے؟ انلائٹنڈ کنورسیشن کہ آپ جو ہیں جو سچ سمجھتے ہیں اس کے اوپر بولتے ہیں, وہ بے شک آپ کے خلاف بات جاری ہے, کسی اور کی آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہی ہے ان ڈیپتھ انالیسز آپ نے پیش کیا.